اس کا دائیں سیٹ پہ مرغی اڑ جائے گا، بتائیے یہ کام میرا، سفر میرا اچھا ہے۔ اگر بائیں ہاتھ پہ اس کا مرغی پرندہ اڑ جائے گا، اس نے بتایا کہ نہیں میں سفر نہ کرے گا، یہ سفر میرا کے لیے کوئی سفر نیکی نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ یہی کہانت کہ آپ کے اوپر یہ چیز ہو جائے گا، سایہ ہے آپ کے اوپر میں یا آپ کے اوپر جن ہے، یہ چیزوں کے بارے میں ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یا کچھ لوگ تعویذ لکھے گا محبت کا، شوہر و بیوی کے درمیان میں، یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ یا کچھ لوگ بتائے میں قرآن سے استخارہ نکالے گا، خواتین یا مرد لوگ نہ اس کے اوپر زیادہ عقیدہ ہے، پیر صاحب مولانا صاحب میرا کے لیے قرآن سے استخارہ نکالو۔ میں خود دم تعویذ اس سے میں کبھی بھی منکر نہیں، میں تعویذ کے لیے بھی قائل ہے، دم کے لیے بھی قائل ہے، لیکن وہی دم کی اس کے اندر الفاظ شرکیہ ہے، بت کا نام نہیں ہے، طاغوت کا نام نہیں ہے، شیطان کا نام نہیں ہے۔ یا وہی تعویذ کہ وہ سحر کا تعویذ ہے، اس کے اندر بھی وہ قائل نہیں ہے، جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ یا خاتون و مرد کے درمیان تعویذ میں ہم کا فتاوی ہے عالمگیری، مرد و شوہر و بیوی کے درمیان بھی تعویذ کرنا یہ بھی حرام ہے، ایک شائبہ سحر ہے۔ سحر کیا چیز ہے؟ ابھی کتاب خود بھی بتائے گا۔ سحر وہ ہے کہ انسان کے اوپر بیماری آئے گا، موت ہو جائے گا، لیکن ظاہری کوئی بیماری نہیں ہے، علت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر دانہ نکلے، نہ کینسر ہے، نہ کورونا ہے، لیکن وہ کتنا ڈاکٹر دیکھے گا، وہی ڈاکٹر کے لیے حکیم کے لیے پتہ نہ لگے گا۔ چنانچہ سحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے بہت پریشان ہو گئے، اس کا معاملات کیا کرے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا پتہ ہو گیا، اللہ کے لیے دعا کیا، زاری کیا۔ نبی علیہ السلام لیٹ ہے، دو ملک آگے، ایک سر کا بیٹا ایک پاؤں کے بیٹے، ایک ملک دوسرے سے پوچھے کہ کیا ہو گیا اس کا، دوسرے ملک نے بتایا مطبوب، مسحور ہے، کسی نے اس کے اوپر سحر کیا۔ ملک نے کیا بتایا؟ من تبہ، کس نے سحر کیا، وہ آدمی کون ہے؟ وہ بتایا لبید و بنتاہ، ایک یہودی ہے لبید نام ہے، اس کا دو بیٹی ہے، سب گرینا گرالا اس کا ساحر ہے، اس نے کیا۔ آئے نا بتایا کہ یہ سحر کدھر ہے، یہ تعویذی سحر کدھر ہے؟ انہیں بتایا فلان کنواں کے اندر میں پتھر سے نیچے رکھے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، اٹھ گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بیان کیا کہ الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے بلایا، علی جاؤ فلان باغ کے اندر کنواں ہے، کنواں کے نیچے پتھر ہے، پتھر سے نیچے تعویذ ہے، بند ہے، بند۔ کوئی یہودی لڑکا نے نبی علیہ السلام کا داڑھی کا بال مبارک چوری کیا اور اس کے اندر میں وہ لبید کے لیے دیا، اس کے اندر سحر کیا۔ ایسے مسنون طریقہ میں اس طرح کہ داڑھی سے کوئی
بال نکلے گا نا وہ کٹ کرو درمیان، اس کے اوپر میں جن بھی سحر کرے گا، جن بھی سحر کرے گا وہ کٹ ہو جائے گا، بعد میں سحر کرنا اس کے اوپر مشکل ہے۔ انہیں نکال دیا علی کرم اللہ وجہہ، 11 گیریا اس کے لیے ڈال دیا۔ اللہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل کیا، ایک آیات پڑھے گا وہ خود بخود کل ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا مثال کس طرح آدمی نے رسی کے ساتھ بند کیا، کأنما نشأ من عقال، ایک آدمی رسی سے آزاد کرو میں اس طرح آزاد ہو گیا۔ سحر تاثیر کرے گا، انسان کا فوت ہونے تک میں تاثیر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بات نہ کرو اس کام کے اوپر کہ آپ کے لیے علم نہیں ہے۔ اس کے لیے کہ ان السمع، کان، قیامت کا دن آپ کا کان سے بھی اللہ پوچھے گا کہ آپ نے کیا چیز سنے۔ ان السمع والبصر، آنکھ سے بھی اللہ پوچھے گا کہ آپ نے آنکھ کے اوپر کیا چیز دیکھے، نامحرم خاتون دیکھے، کوئی نوجوان خوشرو لڑکا دیکھے۔ والفؤاد، دل سے بھی اللہ پوچھے گا کہ آپ نے میرا ذکر کے اوپر مشغول یا دنیا کا تصورات کے اندر۔ کل ذالک کان عنہ مسئولا، یہی انسان کا دل سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اس سب سے قیامت کا دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بتایا کہ عالم الغیب، اور حدیث شریف میں ہے ہر بات سنے وہ بات نہ کرو، اگر وہ جھوٹ ہے آپ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ حکایت جھوٹ سے ہے کہ کوئی چیز نہ دیکھے اس تک اس کے اوپر بیان نہ کرو۔ ہاں کچھ اشیاء غیب ہے، جنت ہم نہ دیکھے ہم ایمان ہے اس کے اوپر میں، اللہ بھی نہ دیکھے ہم کو اس کے ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ دلائل کے ساتھ ہم کے لیے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، عقائد و فقہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن خود بتایا ذالک الکتاب ولا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہم سے غیب چیزیں ہم اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارے میں قرآن کریم کے اندر نہ ہے نا عالم الغیب، اللہ عالم غیب ہے۔ بھائی اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ما غاب عنا، ہم سے کچھ غیب ہے وہ اللہ کے لیے حاضر ہے۔ ہم سے کچھ غیب ہے نا اللہ وہ دیکھے گا۔ فلا یظہر علی غیبہ، اللہ علم نہ دیتے کسی کے لیے غیب کے اوپر میں، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ تبارک و تعالی اطلاع دیتے ہیں اپنا پیغمبر کے لیے۔ اطلعہ اللہ علی ما شاء من الغیب، اللہ نے مرضی ہے نبی کے لیے، ولی کے لیے غیب دیتے ہیں۔ نبی کا غیب علم عطائی ہے، الا من ارتضی من رسول، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم غیب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا علم عطائی ہے، اللہ نے دیا۔ علم غیبی نبی علیہ السلام سے بھی انکار کفر ہے، اور علم کلی بھی کفر ہے۔ کہ آدمی بتایا کہ نبی علیہ السلام کس طرح اللہ کا علم ہے اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی علم ہے، شرک آیا نا، شریک ہو گیا۔ صفات کے اندر میں اللہ کے ساتھ میں نبی علیہ السلام شریک کیا۔ علم ہے کروڑا، ہم کا استاد میں بخاری شریف کا شیخ الحدیث مولانا حمد اللہ داجوی، اس نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے کروڑ سے بھی زیادہ علم ہے، لیکن اس طرح علم نہیں ہے کہ اس طرح کا اللہ کا ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ اس کا ذاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا 7 زمین 7 آسمان،
اللہ کا کتنا مخلوق ہے؟ یہ 7 زمین 7 آسمان سکہ نہ ہے، 7 سکہ اتنا ہے عرش کا مقابل میں. عرش کے اندر ڈالو 7 زمین 7 آسمان. کس طرح صحرا کے اندر میں 7 سکہ ڈالے گا، پیسہ روپیہ، وہ کیا معلوم ہو جائے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مخلوق ہے نا. ہاں نبی علیہ السلام کا حدیث ہے، کوئی اعتراض نہ کرے گا. کأنی انظر الی کف یدی، نبی علیہ السلام بتائے میں دنیا اس طرح دیکھے گا کس طرح میرا ہاتھ کا کف ہے. دنیا عرش عظیم الشان کے لیے بہت چھوٹا چیز ہے. بحر خشک زمین سے کتنا گنا بڑا ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے بے علم غیب ہے، لیکن علم عطائی ہے، علم جزئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا؟ علم غیب ہے نا. انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. علم غیب کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے امت سے اللہ نے چھپایا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھایا. میں آپ لوگوں کے لیے خبر دے دے کہ آپ نے آج گھر کے اندر کیا چیز پکایا، کیا چیز کھایا. دیکھو نا اللہ نے وہ علم دیا، ایک معجزہ ہے نبی کا. انا انبئکم قرآن کا نص ہے. بما تاکلون، آج میں دوپہر ناشتہ کس چیز کے ساتھ کیا؟ فرض کرو دال نے آپ کھایا. گھر کے اندر کیا چیز پکایا؟ گوشت نے پکایا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ یہ علم غیب دیا. اور کچھ لوگ نے مطلق انبیاء اور اولیاء کا علم غیب سے منکر ہے، ابن قرآن سے انکار ہے. لیکن یہ نبی کے لیے وہ علم غیب نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کے لیے بتائے گا. یہ چھت کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے، موٹر وے دیکھے گا پیچھے، بتائے گا کہ ایک گاڑی لال ہے، ایک سبز ہے، ایک سفید ہے. ابھی اس کے لیے عیاناً ہے یا نا، آنکھوں کے اندر دیکھے گا یا نہ دیکھے گا. لیکن ہم سے غیب ہے، دیوار ہے نا. لیکن کبھی کبھی اس طرح ہے کہ دیوار بھی نبی کے لیے ختم ہو جائے گا. نبی علیہ السلام دیکھو نماز کے اندر کھڑا ہے، کبھی آگے ہو جائے گا، کبھی پیچھے ہو جائے گا. صحابہ نے نماز فارغ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نے کس طرح نماز پڑھے؟ کبھی آگے ہو گیا، کبھی پیچھے. جنت کدھر ہے، دوزخ کدھر ہے؟ نبی علیہ السلام بتائے اب بھی میں جنت بھی دیکھے، دوزخ بھی دیکھے. میں قصد کیا کہ جنت سے ایک خوشا انگور کٹ کرے گا. بعد میں سوچ کیا کہ دنیا کے اندر جنت کا نعمت نہیں ہے. دیکھو نا نبی علیہ السلام ادھر کھڑا ہے، اور جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے. لیکن نبی علیہ السلام دیکھے گا. اللہ نے اس کے لیے پردہ ہٹایا. دیکھیں قرآن کریم کے اندر نے یعنی ثبوت ہے علم غیب قرآن سے. انی لأجد الریح یوسف، مصر سے یوسف علیہ السلام کا قمیص نکلے. یوسف علیہ السلام دیے کہ چلو ابو کا آنکھوں کے اوپر ڈالو. ادھر سے اس کے لیے خوشبو آ گیا، مصر سے کنعان، مصر سے کنعان خوشبو آ گیا. شاعر کیا بتایا؟ مصرش بوئی پیران شمیدی شیرہ در چائے کنعانش ندیدی. مصر سے اس کا قمیص نکلے، خوشبوئی ملے، لیکن کنعان کا کنویں کے اندر نہ دیکھے. کب ایک چیز نے اللہ انبیاء سے خفیہ کرے گا نا. وہ کنعان کا کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام نے بایوں نے ڈال دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نہ دیکھے. اللہ نے چھپایا یعقوب علیہ السلام سے، دیکھو نا. لیکن مصر سے اس کا قمیص روانہ ہو گیا. فوراً یعقوب علیہ السلام بتائے انی لأجد ریح یوسف، آج میرے کے لیے یوسف علیہ السلام کا خوشبو آئے گا.
قرآن کریم ہے، اللہ نے علم دیا، خوشبوئی دیا، آنکھ دیکھنا ایک حس ہے نا، حس، ناک کا خوشبوئی بھی ایک حس ہے نا، کان کا سنائی بھی ایک حس ہے نا، اللہ نے اس کا یہ حس کیا کیا، آنکھ کا حس بنا کیا، مصر سے قمیص حرکت کیا، ادھر دیکھے۔ دوسرے بخاری شریف و صحاح ستہ کا سب کا حدیث متفقن علیہ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ لوگ دیکھو نا، نبی علیہ السلام کیا بتایا، رات سے صبح اس جگہ پہ ابھی جہل خبیث مردار ہو جائے گا، عتبہ ادھر گر جائے گا، شیبہ ادھر گر جائے گا۔ کل سے آج کے لیے اطلاع دیا نبی علیہ السلام، رات سے نے صحابہ کے لیے اطلاع دیا، دو چیزیں سے معلوم ہو گیا، مفاتیح الغیب، 5 مفتاح چابی غیب کا ہے، کسی کے لیے علم نہیں ہے، لیکن کبھی وہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے علم دیا۔ فوت ہونا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ پتہ نہ لگے گا کہ میں آپ کدھر فوت ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی علم دیا۔ ابھی جہل خبیث سے در مردار ہو جائے گا، غد کا علم بھی دیا، موت کا علم بھی دیا، ہاں دونوں علم نے اللہ نبی علیہ السلام کے لیے دیا۔ صبح وہی جگہ نے صحابہ دیکھے، ابھی جہل ادھر پڑا ہے، عتبہ ادھر پڑا ہے، شیبہ ادھر پڑا ہے، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ غیب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے گا کس طرح، عیاناً دیکھے گا نا، دیوار ہٹ جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھے، آپ لوگ نے موتا کا جنگ کا واقعہ تاریخ کے اندر دیکھو، بخاری کے اندر دیکھو، موتا کا نبی علیہ السلام کا بھی مجاہدین روانہ کیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مقرر کیا، زید کے لیے بتایا اگر آپ شہید ہو گیا، جعفر امیر ہے اب مجاہدین کا، چاچا کا بیٹا ہے جعفر طیار، جعفر اگر شہید ہو گیا، بعد میں عبداللہ ابن رواحہ مجاہدین کا امیر ہے۔ صحابہ کے لیے پتہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کے اشارات میں صحابہ جانتے ہیں، پتہ ہو گیا کہ یہ 3 شہید ہو جائے گا۔ ہر دن ان شہداء امراء کا اولاد آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کس طرح ہے؟ ایک دن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ہٹایا، زید جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، 500 میل دور ہے۔ جعفر نے جھنڈا اٹھایا، امیر شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے۔ بتایا جھنڈا سیف من سیوف اللہ پکڑے، ایک شیر، ایک تلوار خدا، وہ کون ہے؟ خالد ابن ولید، من غیر امرات۔ نبی علیہ السلام بتایا میں وہ امیر مقرر نہ کیا، لیکن دیکھو ان کا دل گھبراہٹ نہ ہو گیا کہ میرا 3 امیر شہید ہو گیا، ابھی بھی شہید ہو جائے گا۔ اللہ نے خالد ابن ولید کے لیے فتح دیا۔ وہ نبی علیہ السلام وَتَذْرِفُ عَيْنَاهُ، وہ نبی علیہ السلام ان سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، آنسو سے آنسو ان کی جاری ہو گیا۔ دیکھے گا سامنے، دیکھو نا، نجاشی حبش کا بادشاہ ہے، افریقہ، مدینہ منورہ سے کتنا دور ہے، ہاں، لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، آئے صحابہ آپ لوگوں کا ایک بھائی مسلمان وفات ہو گیا، اس کے اوپر ہم جنازہ پڑھے۔
جنازہ کے اندر شرط یہ ہے کہ میت حاضر ہے نا، میت حاضر ہے بعد میں جنازہ کرو. فقہاء و محدثین اس کے اوپر اتفاق ہے کہ میت حاضر ہے. وہ امام میت دیکھے گا. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمین کا پردہ ہوا کا ختم کیا، سامنے نجاشی کا جنازہ حاضر ہو گیا اور نبی علیہ السلام اس کے اوپر جنازہ پڑھے. لیکن اطلاع بالغیب دیا نا، یا جبریل امین اس کے لیے بتایا یا خود نے دیکھا ادھر سے نبی علیہ السلام نے دیکھا. دیکھو نا، اولیاء کا معجزہ ہے اور انبیاء کا کرامت ہے. تخت بلقیس کتنا بڑا، 100 میٹر کا 1000 میٹر اتنی لمبائی اور چوڑائی ہے. سلیمان علیہ السلام نے بتایا کوئی ہے کہ تخت بلقیس. دیکھو سلیمان علیہ السلام سے اللہ بلقیس کا بادشاہی خفیہ کیا. سب دنیا کا بادشاہ ہے نا، لیکن کس نے معلومات کیا؟ ہدہد نے معلومات کیا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام بتائیں میں ہدہد آج نہ دیکھے. ہدہد کدھر ہے؟ اللہ نے ہدہد کے لیے اتنا علم دیا. دیکھو نا کس طرح علم دیا. ہدہد بڑھتا ہے ادھر میں 5 میٹر کے اندر پانی ہے. ہدہد نے ابھی نماز کا ٹائم قریب ہو گیا. ہدہد نے ابھی سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا کہ وضو کس چیز کے ساتھ کرے گا. ہم وہ پیغمبر ہے، نبی ہے، لیکن اس سے اللہ نے پانی خفیہ کیا. اور ہدہد ایک حیوان ہے، مرغی نہیں ہے، خوشرو مرغی ہے، سرتاج ہے اس کا. وہ نماز کا ٹائم ہے. ہدہد کدھر ہے؟ ہدہد نے وزیر ہے. سلیمان علیہ السلام بتایا لَأَذْبَحَنَّهُ، ضرور یا میں ذبح کرے گا، وَلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ایک عجیب غریب بات میرے کے لیے لے آئے گا. وہ گیا تھوڑا ٹائم نماز کے لیے قریب ہے کہ قضا ہو جائے گا. ہدہد آگے اشارہ کیا کہ صاحب ادھر پانی ہے. فوراً جنیات و دیوان کے لیے بتایا نکالو پانی، کیا وضو کرے گا. ہدہد کدھر گیا؟ ہدہد عاجزی کے ساتھ میں حدیث شریف میں بال اس طرح کیا. سلیمان علیہ السلام پاس حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجیب و غریب، انی وجدت امراتن تملکها، میں خاتون دیکھے کہ وہ بادشاہ ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، قرآن کریم ہے، بڑا تخت ہے اس کا، لوگ اس کے لیے سجدہ کرے گا. اچھا سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے دیکھو سب دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن وہ ایک بادشاہی نے چھپایا اللہ اس سے. ہدہد کے لیے پتہ ہو گیا، ادھر گیا احوال لے آئے نا. یہ علم اللہ نے ہدہد کے لیے دیا. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو واتونی مسلمین. چلو ہدہد یہ چٹھی، یہ خط پکڑو، بلقیس کا تخت بھی ڈالو. بلقیس کے لیے بتاؤ کہ فوراً یہ من سلیمان، خط سلیمان علیہ السلام سے ہے، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور ضرور آئیو. اچھا وہ تخت ادھر ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کا بیان ہے. سلیمان علیہ السلام بتایا کون ہے کہ یہ تخت بلقیس فوراً میرا کے لیے حاضر کرے گا. قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک طاقتور جنی نے بتایا کہ میں صبح سے 8 بجے سے 12 بجے تک عدالت کے اوپر بیٹھے، 12 بجے تک میں ادھر حاضر کرے گا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آصف بلخی کے لیے اللہ نے علم قرآن دیا، علم دین دیا، اسماء الحسنہ کا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اعظم کا علم دیا. بتائیں جناب آپ آنکھوں کے اندر اس طرح نیچے کر اوپر کر میں حاضر کرے گا. فوراً نے وہ تخت بلقیس ادھر حاضر کیا. ایک آنکھ کا حرکت نہیں اتنا تم. وہ مفسرین کرام نے کہا کہ زمین کی نیچی لیئر، زمین کا نیچ. ابھی کدھر عقل مانتے ہیں؟ عقل نہ مانتے ہیں. لیکن یہ انبیاء کے لیے معجزہ ہے، اولیاء کے لیے کرامت ہے.
نبی علیہ السلام کا بات اصل بات مقصد اور ہے، خود وہ لوگ کے بتایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اتنا پڑھے گا۔ اللہ عالم غیب ہے، کسی کے لیے اطلاع علم غیب نہیں ہے، الا من ارتضی من رسول، نہ پڑھے گا آپ کے لیے۔ اللہ نے کوئی رسول منتخب کرے گا، نبی ولی منتخب کرے گا، اس کے لیے علم دیتے ہیں، علم غیب۔ ہاں نبی علیہ السلام دیکھو نا، جہاد سے آ رہے ہیں، جہاد سے آ رہا ہے، اعلان کیا صحابہ کے لیے آج رات اس طرح تیز ہوا آئے گا کہ ایک آدمی سر نہ اٹھاؤں، اگر کوئی اٹھ گیا وہ ہوا نے اٹھایا کتنا میل دور پھینک کے وفات ہوگی۔ وہ رات کا ہوا سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اطلاع دیا۔ آج کل بھی 3 دن بعد کیا ہو جائے گا؟ بارش ہوئے گا۔ پہلا نے نیٹ بتایا کہ بارش ہوئے گا، بھائی نیٹ پیغمبر سے اوپر ہے، اللہ نے علم اولین و آخرین نبی کے لیے دیا۔ اب امام علامات سے کتنا معلوم کرے گا؟ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے کبھی معراج کا رات سے آیا نا، صبح نے بیان کیا کہ میں بیت المقدس پہ گیا، لمبا واقعہ ہے، سب کے لیے معلوم ہے۔ کفار آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ دوست نے دعویٰ کیا کہ آج رات میں بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے عرش عظیم الشان میں گئے، 7 آسمان جنت میں دیکھے، دوزخ میں دیکھے۔ صدیق اکبر نے بتایا کہ اگر میرا بھائی نے یہ بات کی سچ ہے، میں اس کے انکار نہیں ہے نا، اس کے لیے صدیق ہو گیا نا۔ اچھا کفار نے امتحان کیا، آپ بیت المقدس دیکھے؟ ہاں میں اس کے اندر جماعت کیا، بیت المقدس میں دیکھ۔ بیت المقدس کا کتنا پلر ہے، کتنا کھڑکی ہے، کتنا گیٹ ہے، کتنا بھیم ہے۔ نبی علیہ السلام ادھر اس کے دیکھنے کے لیے نہ گیا ہے نا، اس کے امامت کے لیے گیا ہے۔ نبی علیہ السلام متحیر ہو گیا، افسوس کیا بہت، نبی علیہ السلام کا طبیعت خراب ہو گیا۔ میں خود بیت المقدس دیکھا لیکن میں پلر حساب کے لیے نہ گیا کہ کتنا پلر ہے، کتنا کھڑکی، کتنا گیٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا غم نہ کرو، ادھر سے مکہ سے بیت المقدس ڈائریکٹ دیکھے، ڈائریکٹ دیکھے۔ کفار کے لیے بتایا 1 2 3 4 یہ پلر ہے بیت المقدس کا۔ گیٹ کتنا ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے۔ بیت المقدس کا نقشہ دیکھیں نا، اس طرح گول ہے نا، گول ہے، اتنا کھڑکی ہے۔ اللہ نے پردہ ہٹایا اور سیدھا بیت المقدس نے دیکھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا علم غیب ہے، ہم کے لیے غیب ہے، کفار کے لیے غیب ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے غیب نہیں ہے نا، ڈائریکٹ دیکھے گا نبی علیہ السلام۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے ما فی الارحام نہیں، ما فی الارحام حتی، پیٹ کے اندر میں۔ نبی علیہ السلام ایک صبح نماز کے لیے جا رہے، رات نماز سے آیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہن ہے اسماء بنت ابی بکر، اس کا شوہر زبیر ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے لیے کیا بتائے؟ عائشہ آج رات آپ کا بہن کا بیٹا پیدا ہو جائے گا، لیکن بہن کے لیے اطلاع دے دو کہ اس کے لیے دودھ نہ دو، کب تک میں اس کے لیے توک نہ دیا۔ صبح کا ٹائم ہو گیا کہ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گیا، اس کا نام اول مولود، یعنی سب سے پہلا مہاجرین کے اندر مولود کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے رات کا طرف سے بتایا کہ آپ کا بہن کا بیٹا پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے بتاؤ کچھ نہ دو کب تک میرا لعاب اس کا منہ پہ نہ جائے گا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھو نا گھر کے اندر بیٹھے، خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ بیٹھے، بتایا خدیجہ ھذا جبریل، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، جبریل آپ کے اوپر سلام ڈال دیا۔ اور اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بتایا۔ وہ کیا بتایا؟ یا رسول اللہ آپ وہ چیز دیکھے گا کہ ہم نہ دیکھے گا۔ وہ جبریل ساتھ بیٹھے، لیکن عائشہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ دیکھے، نبی علیہ السلام دیکھے گا. ہاں اس طرح بھی وہ کیا کہ وہ نبی ہے نا، وہ نبی ہے، کچھ دیکھے گا ہم آپ نہ دیکھے گا، ازواج مطہرات نہ دیکھے گا. شیطان نہ ہے، شیطان کا واقعہ آپ کے لیے معلوم ہے. بدر کا جنگ میں، بدر کا جنگ، ایک نجدی، اصل قرن الشیطان، نجد، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قرن الشیطان بتایا. شیطان کا سنگ، ادھر سے شیطان کا سنگ نکلے گا قرن نجد سے. ایک نجدی بوڑھا آگے، بڑا داڑھی، عمامہ، جبہ، آسوا، ابھی جیل کے لیے بتایا میں نجد کا امیر ہے، میں آپ کے ساتھ بدر کے لیے جنگ کے لیے جا رہے. ٹھیک ہے، روانہ ہو گئے. کبھی بدر کے قریب ہو گئے، شیطان اوپر دیکھے کہ اوپر سے ملائک نیچے آ گئے. شیطان بھاگے، ابھی جیل نے پکڑے کہ ابھی جنگ کا ٹیم آ گیا، اب ہم سے بھاگے. انی ارا ما لا ترون. شیطان کیا بتائے؟ میں دیکھے گا وہ چیز کہ آپ لوگ نہ دیکھے گا. وہ بھائی بعض چیز کے شیطان خبیث کے لیے بھی علم ہے، نبی کے ساتھ برابر نہیں ہے. کیا ہم بتایا کہ شیطان کا علم و نبی علیہ السلام کا علم دونوں برابر ہے؟ نا، اللہ نے اس کے لیے بھی اس طرح چیز دیا کہ ہم کے لیے نہ دیا. ہاں قرآن کے اوپر ثابت ہے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان بتائے میں اللہ سے ڈرے گا، ابھی کوئی ملک میرے اوپر تلوار مارے گا، میرا بھی قتل کرے گا. ویسے اللہ میرے ساتھ وعدہ کیا کہ قیامت دن تک آپ زندہ ہیں، لیکن میں ڈرے گا اللہ سے بھی. وہ کہ اللہ جلال پہ آ گیا، ملک کے لیے بتایا کہ مارو گردن اس کا بھی مارو. ہاں انی ارا ما لا ترون قرآن کے اوپر ثابت ہے. اور اس طرح دیکھو آج کل کورونا ہے نا، روزانہ لاکھ آدمی فوت ہو جائے گا نا، لیکن اسرائیل کے اللہ یہ علم دیا، جاؤ وہ مالک روان کرو، اس کا روح قبض کرو، مالک روان کرو، اس کا روح قبض کرو. ہاں اتنا بڑا علم دیا. ہم آپ کے لیے قرآن بتایا کہ کسی کے موت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے لیے پتہ ہے فلان کا ٹیم پورا ہے، جاؤ مالک اس کا روح نکالو. اور حدیث شریف میں ہمیں سنے کہ کسی نے رات وضو کے ساتھ سو جائے گا، یعنی بعض مشائخ علماء کرام اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے بعد اسرائیل دنیا پہ نہ آیا، آخری آنا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے لیے. لیکن علماء کرام بتایا نا، کوئی وضو کے ساتھ ہے ہمیشہ، اس کا روح خود اسرائیل قبض کرے گا تشریفتاً، اس کا ادب کے لیے، اس کا شرافت کا واسطہ، اس کا عبادت کا واسطہ، اسرائیل خود بھی اس کے لیے آئے گا. اگر کسی ہمیشہ وضو ہے نا، اچانک موت آئے گا، ایکسیڈنٹ آئے گا، پستول کے ساتھ کوئی مارے گا، لیکن آپ کا وضو ہے، اسرائیل خود بخود آئے گا، آپ کا روح قبض کرے گا. آپ کا عزت کا واسطہ، تشریف کا واسطہ. ورنہ اور اموات کے لیے ملک روانہ کرے گا، ملائک روانہ کرے گا. وہ نبی علیہ السلام نے بہت ایک مشہور حدیث ہے نا، خچر کے اوپر سوار ہے، راستہ پہ جا رہے، یہ نبی علیہ السلام کا خچر کے لیے بھی علم ہے. اچانک وہ خچر بھاگے، صحابہ بھاگے، فوراً پکڑے کہ نبی علیہ السلام نہ گر جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو گئے؟ بتائے یہ دو قبر والا معذب ہو جائے گا، ادھر میں عذاب کے اندر ہے، لیکن بڑا گناہ نہ کیے، چھوٹا ظاہری چھوٹا ہے، وہاں سے اللہ کا سامنے بڑا ہے. ایک اپنے جب جان نے پیشاب سے صفائی نہ کیا، آج کل بھی لوگ ویسے استنجا کرے گا لیکن خشک نہ کرے گا، کپڑا بھی بے نماز ہو جائے گا. میاں صاحب علیہ رحمہ اس مسئلہ کے اندر ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. ہر جمعرات نہیں کرے گا کہ کیا کرو، استبراء کرو، خشک کرو. یہ اپنے جان نے پیشاب سے بچ نہ کیا، عذاب قبر، عامت عذاب القبر منہ، عام عذاب قبر پیشاب کا واسطہ ہے. دوسرے آدمی ایک اس کا بات اس کے لیے بتائے، اس کا بات اس کے لیے، درمیان لڑائی پہ جائے،
نمامت کی نمامت، نمام بولے، بڑا بڑا کام نہیں چھوٹا ہے. دیکھو نبی علیہ السلام کا خچر کبھی ہوا آواز سنے بھاگے عذاب قبر سے. کشف القبور اولیاء کے لیے بھی ہے، کشف القلوب اولیاء کے لیے بھی ہے. ہاں آپ کا دل کے اندر کچھ ہے اس کے لیے انعکاس ہو جائے گا. بلکہ ساحرین کے لیے بھی ہے. کیا؟ وہ فیلسوفو اسطوراؤ وہ تزکیہ نفس کیا، وہ نفس اس کا ششک ہو گیا. اتنا تزکیہ نفس کیا کہ آدمی کے لیے سامنے دیکھے اس کا دل کے اندر کچھ بھی ہے اس کا نفس کے اندر معلوم ہو جائے گا. اولیاء کیا کیا؟ تصفیہ قلب کیا، تصفیہ قلب کیا. بہت لوگ ہے کہ آئے گا وارث صاحب کے پاس، اولیاء کے پاس میں، بیٹا اٹھو آپ غمی دنیا کے اندر ہے، یا چلو غمی بی بی کے اندر ہے، چلو یہ اعتراض ہے آپ کا، یہ جواب ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگ سنے نا کہ وہ ابن جوزی اس کے لیے سوال و جواب کے لیے گیا. وہ پوچھنے سے پہلا بتایا آپ کا یہ سوال ہے یا آپ کا جواب ہے. وہ دعا دوسرے آدمی کے لیے بتایا مقصود آپ کا دعا ہے، غریب ہے. بات نہ کیا کہ دل سے معلوم ہو گیا. آپ دنیا مقصد ہے، انشاءاللہ اوقاف کے اندر مقرر ہو جائے گا، بہت مالدار ہو جائے گا. اللہ نے اس کے لیے کشف القلوب دیا نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بتایا آپ اللہ کا رضا کے لیے آیا، میں دیکھے گا کہ ایک دن ممبر کے اوپر کھڑا ہے کہ قدمی علی رقبت کل اولیاء اللہ. وہ آدمی غوث ہے نا، اس کے لیے اللہ نے تصفیہ قلب دیا. تصفیہ قلب مولانا روم سے کیا بتایا؟ میرا ود سینہا باسینہا محبت صلح حسد کینہا. ایک سینہ سے دوسری سینہ کے لیے آئے گا. اگر یہ آدمی کے اندر محبت زیادہ ہے، خود بخود میرا سینہ پہ محبت اس کا عاکس ہو جائے گا، انعکاس ہو جائے گا. اگر یہ آدمی کے دل کے اندر حسد ہے، اولیاء کا دل کے لیے حسد انعکاس ہو جائے گا. مولانا روم صاحب کا شعر ہے. یہ اسباب میں آپ لوگوں کے لیے قرآن و حدیث سے بیان کیا. یہ دیکھنا کا بات ہے. کچھ اشیاء ہے کہ نبی علیہ السلام سے اللہ نے چھپایا. سب سے پہلا مدینہ کے اندر منافقین نے اللہ نے چھپایا. 360 منافق ہے، لیکن اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے چھپایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. ایک دن نے اطلاع دیا، بتائے اخرج یا منافق، اخرج یا منافق، نکلو مسجد سے، نکلو نکلو. اس تک نے اللہ خفیہ کیا، چھپایا. دوسری مسئلہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا نا سفر کے اندر، یاد ہے؟ اس ہار گم ہو گئے. وہ نماز کا ٹائم آگے، ادھر ہار کے پیچھے صحابہ بھاگے گا. ابھی صبح کو سورج نکلے گا، اللہ نے تیمم کا آیات نازل کیا. پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان، نبی علیہ السلام بھی پریشان. فوراً آیات تیمم نازل ہو گیا. صحابہ کے لیے نبی علیہ السلام امر کیا تیمم کرو، نماز پڑھو. تیمم کیا، نماز پڑھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی آگئے، تنبوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو گئے. عائشہ ما ھذا اول برکتکم یا آل ابا بکر، یہ اللہ نے آسانی کیا تیمم، یہ پہلا برکت نہیں آپ کا. آپ لوگوں کا بہت زیادہ برکات ہم کے لیے بھی نکلے، برکت سے بھی لوگ منکر ہے. عمر رضی اللہ عنہ آواز دیا ما ھذا اول برکتکم یا آل ابا بکر. بہت آپ لوگ کے اوپر تکلیف آئے گا، ہم کے لیے آسانی آئے گا. آپ کے لیے تکلیف آئے گا، ہم کے لیے آسانی. دیکھو اعتراض نہیں، تنقیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ ایک چیز حکمت ہے نا، چھپایا حکم تیمم. وہ نبی علیہ السلام کے لیے اگر ہر چیز کا علم موجود، بتائے جاؤ اونٹ اٹھاؤ، اونٹ کے نیچے ہے نا
اونٹ کے نیچے ہے، لیکن صحابہ نے اونٹ اٹھایا کہ وہ عائشہ رضی اللہ کا ہار ادھر پڑے، ادھر پڑے۔ نبی علیہ السلام سب عمر میں کبھی زیادہ ناراض ہو گیا، تکلیف ہو گیا۔ افک کا واقعہ، افک جانتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے منافقین تہمت لگائے کہ زنا کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، حتیٰ ممبر کے اوپر کھڑا ہو گئے، وہ منافق کا نام یاد کیا کہ فلان سے میرا کے لیے بہت تکلیف ملے، میرا اہل کے اوپر میں بہتان لگایا، کوئی ہے کہ اس کا سر کٹ کرے گا۔ ایک اوس قبیلہ سے ایک جوان اٹھ کے بتایا اگر قبیلہ خزرج سے ہے میں اس کا سر کٹ کرے گا۔ خزرج سے آدمی اٹھ کے اگر بتائے اوس سے ہے میں اس کا سر کٹ کرے گا۔ نزاع آ گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں، فوراً کس طرح لڑائی شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے آ گئے، لوگ نے چپ کیا، چپ بس، لوگ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کا امر مانتے؟ اگر علم کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود، کیا پریشانی کر کے نبی علیہ السلام کے معلوم ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بولے، میرا بی بی صاف ہے، کب تک آیات نازل ہو گئے؟ ان الذین یرمون المحصنات، اللہ بتائے پاک خاتون کے لیے کوئی نسبت زنا کرے گا، فَضْرِبُوهُمْ 80 جلدتاً، اللہ بتائے مارو 80 کوڑا مارو، 80 کوڑا مارو۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے معلوم کیا 22 آیات قرآن کریم کے اندر میں، وَمَنْ يَقْنُتْ سفارہ کے اندر میں 22 آیات صفائی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے اللہ کا حکمت ہے، نبی علیہ السلام سے اللہ نے چھپایا، ایک نبی کا علم ہے۔ ابھی میں اپنا مقصود کے لیے آئے گا، کیوں کہانت ہے، یہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر سحر ہے، آپ کے اوپر سایہ ہے، یہ چیزیں ابھی اپنے مقصد پہ آئے گا۔ وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہو گئے کہ نبی علیہ السلام خلص بات یہ ہے کہ علم کلی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ کتنا زیادہ علم ہے، بلا حساب علم غیب نبی علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن عطائی ہے نا، اللہ نے دیا نا، اللہ دیا، عطائی ہے۔ وہ نسبت اللہ کا علم کے لیے نبی علیہ السلام کا علم کم ہے، کم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا تنقیص نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بتائے میرا اتنا صفت نہ کرو کس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا صفت کیا، خدا کے ساتھ برابر کیا۔ انزل الناس منازلہم، ہر آدمی اپنا جگہ پہ نازل کرو۔ نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے۔ نبی علیہ السلام بتایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد۔ کوئی کاہن پالبین یاد سے معلوم کرے گا، کوئی حساب سے معلوم کرے گا، کسی کے ساتھ پتھر ہے اس طرح ڈالے گا، کاہن ساحر کے لیے کوئی آیا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کافر ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں۔ انسان کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر ہم آپ نہ جانتے، ہم آپ کا بیوی خفیہ خفیہ جاتے، شوہر کے اوپر کرے گا، بہو کے اوپر کرے گا، رشتہ دار کے اوپر کرے گا، کاہن کے لیے بجائے گا۔ ادھر میں بیٹھا، ادھر نیچے آسانہ میں ایک نوجوان آگے رونا کے ساتھ، پہلا ہم آیا، پہلا سال، کیوں بات ہے بھائی، میں فوت ہو جائے گا، کیوں فوت ہو جائے گا؟ بتائیے، ادھر ایک آدمی ہے، اس کے پاس انڈا ہے، انڈا 20,000 30,000 50,000 انڈا ہے۔ اب کیا بتاؤ، میرا دشمن
ہفتہ کے اندر قتل کرو، وہ 50,000 روپے دے دو، یہ انڈا اس کے پیچھے مارو۔ میرا دشمن ہفتہ کے اندر میں، مہینہ کے اندر وہ ہر انڈا ہے وہ بیجے گا۔ انہیں بتایا میرا پیچھے اپنا دشمن نے انڈا پھینکے میں مر جائے گا، سحر کیا۔ میں بتایا یہ ایسے بات ہے، سحر یعنی موت تک آپ کے اوپر اثر کرے گا۔ وہ ساحر مسلمان ہے، ساحر کافر ابھی آئے گا۔ وہ آدمی غریب نے کیا کیا، بلا نیا ہی چنچی رکشہ نکلے، اس کے اوپر ٹرک آ گیا، وہی ٹرک وہ رکشہ وہ آدمی نے نیچے کیا، فوت ہو گیا۔ سحر اس طرح تاثیر کرے گا۔ نبی علیہ السلام بتائے کوئی ساحر کے لیے آئے گا، کاہن کے لیے آئے گا، اس تک کا تصدیق کرے گا، وہ نبی علیہ السلام کے اوپر کافر ہو گیا ہے۔ خواتین خفیہ کافر ہو گیا، اب کا نکاح ٹوٹ ہو گیا، بعد میں شوہر کے لیے پتہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نماز صبح پڑھے، رات بارش ہو گیا، بارش۔ نبی علیہ السلام بتایا اب لوگوں کے لیے پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ بتایا یا رسول اللہ کے لیے پتہ نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ بارش میں کیا، لیکن صبح لوگ کیا نکلے گا، اٹھ جائے گا، فلان ستارہ نکلے، وہی ستارہ کا واسطہ بارش ہو گیا۔ فقط کفر باللہ، اللہ کے اوپر کفر کیا۔ وہ کسی نے بتایا کہ اللہ کا فضل رحمت ہے، بہت اچھا بارش ہو گیا، اللہ کے اوپر مومن ہے۔ اگر وہ خالق دیکھے گا کہ خالق کچھ ستارہ ہے، خالق کے لیے نسبت نہ کرے گا۔ اگر علامات بادل آ گیا نا، ہم بھائی الحمدللہ بادل آ گیا، انشاءاللہ بارش ہو جائے گا، یہ علامات ہے۔ کبھی کبھی کفار کے پاس بادل آ گئے، بارش ہو جائے گا، اس کے اوپر میں آگ نیچے آ گیا نا، کبھی اللہ بارش میں تبدیل کرے گا آگ کے اوپر میں، وہ سب نسل و قوم سب جل گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کسی نے بتایا کہ فلان ستارہ کا واسطہ بارش ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ منہ۔ وقال علیہ السلام من اطاع عرافا، کوئی یہ پہچان والا نہیں کہ میرا کے لیے یہ علم کا پہچان ہے، میرا معرفت ہے، آپ کے اوپر آنے والا زمانہ اس طرح آئے گا، اس طرح آئے گا، اس طرح آئے گا، اس طرح آئے گا۔ بما یقول لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، صرف جانا، تصدیق کرے گا نہ کرے گا، 40 دن آپ کا نماز اللہ کا سامنے قبول نہیں، اللہ کا سامنے۔ لیکن آج کل میں خود ادھر آستانہ پہ بیٹھا، دو ایک خاتون ایک مرد ادھر سے آیا، ہم کا رشتہ دار بھی ہے، ان کے پاس گیا، کیا ہو گیا؟ قاری صاحب منیر نام ہے، قاری منیر خیر ہے، اتنا صبح کے ٹائم پہ آیا، بتائی میں فلان صاحب کے لے آیا۔ کیا بتایا؟ بتائی آپ کا بہن کے اوپر 7 قسم جادو ہے، 7 قسم جادو ہے۔ اچھا میں بتایا کہ 7 قسم کپڑا یا 7 قسم چیز آدمی خریدے گا نا، وہ نام سنے گا، رنگ دیکھے گا، ہم نے کیوں اس کے لیے نہ بتایا؟ پہلا جادو کون ہے، کس طرح ہے، دوسرے کس طرح ہے، تیسرے کس طرح ہے؟ آپ ہوشیار آدمی کیوں اسے نہ پوچھے؟ اچھا پیسہ کتنا لیا؟ 3000 روپے، 3000۔ 7 قسم جادو، کس چیز سے معلوم کرے گا؟ وہ ایسے غیب بولے، جھوٹ بولے، کذب بولے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سألت رسول اللہ اناسا عن الکہانی، میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کاہنین لوگ بات کرے گا یہ کس طرح ہے، جادو والا، یہ آنکھ دیکھنے والا، خط نکالنے والا، اس کا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام بتائے لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ویسے جھوٹ بولے۔ تلک کلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ، یہ شیطان اس طرح ایک دوسرے کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے گا آسمان تک، آسمان کے اندر ملک کوئی بات کرے گا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، صبح کام ہو جائے گا، وہ جنی شیطان وہ بات چوری کرے گا، وہ کاہن ساحر کے لیے بتایا کہ لوگ کے لیے بتاؤ، صبح کام ہو جائے گا، وہ ایک بات اس کا سچ 99 میں اس کے ساتھ جھوٹ بولے۔ نبی علیہ السلام بتائے، اس کے لیے اللہ بتائے
من استرق السمع، ایک چیز چوری کرے گا، شہاب اس کے اوپر میں دیکھے گا، ملائکہ ستارہ دیکھا کبھی اس طرف بھاگے گا، وہ ستارہ شیطان مارے گا، وہ شیطان کے اوپر لگے گا، وہ پاگل ہو جائے گا بعد میں، وہ قسم شیطان کے اوپر میں ستارہ لگے گا، وہ پاگل ہو جائے گا بعد میں۔ یہ بتائے شیطانی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکہ، قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیافت والطیرت والطرق من الجنب، شیطان یہ مرغی، آپ ادھر جاؤ، روانہ ہوگا سفر کے لیے، سفر کے لیے ایک مرغی آگے کرو، مرغی اگر دائن سیٹ پہ گیا بتائی سفر میرا صحیح ہے، یہ جبت طاغوت ہے، کہ سر آپ کا ایمان بت کے اوپر ہے۔ طیرت فال دیکھنا، فال، پتہ نہیں اردو میں کیا چیز بولے، فال بولے، فال دیکھنا، یہ جبت طاغوت ہے۔ نبی علیہ السلام بتا یہ اس طرح ہے کہ اس طرح بت کے لیے سجدہ ہے، جبت طاغوت نام بت کا ہے، وہ بت کے لیے سجدہ کیا۔ عیافت، اس طرح عیافت، کہانت، سحر، یہ سب ایک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ اس طرح مثال ہے کہ اس طرح بت کے لیے سجدہ کرنا۔ لیکن آج کل یہ بیماری، کسی کا سر پہ در ہو جائے گا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، تعویذ والا کے پیچھے بھاگو، ساحر کے پیچھے بھاگو، ہم خود وہ کھاڑا گیا۔ آنکھون کا دیکھنے کے بات ہے، 100-200 آدمی، خواتین و مرد ہوتا کٹا بیٹھے ایک صحرا کے اندر، 2 کمرہ ہے گارہ کا، ہم گئے، خیر ادھر کوئی میت ہے کیا چیز، واپس ہمارے حافظ سے غلام عباس کا زندہ بھی ہے ان کا گھر میں ادھر کھڑا ہو گیا کہ ادھر کل بھی ہے، آج بھی اتنا فوتی ہے کیا ہے؟ حافظ سے غلام عباس بتا ادھر عیسائی ہے، وہ تعویذ کرے گا، سحر کرے گا، یہ مسلمان لوگ سب اس کے لیے بیٹھے، میں گاڑی کھڑا کیا، اتنا داڑھی ہے اس کا، بڑا بڑا لمبا زلفی ہے، ایک منحوس چیز ادھر بیٹھے، 100-200 مسلمان اس کے لیے بیٹھے، سب نعوذ باللہ میرا کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، کس نے علم نجوم، یہ لوگ کریں نکاح کرے گا نا، رشتہ کرے گا، بھائی میرا ستارہ دیکھو، اس کا ستارہ دیکھو، یہ معمول ہے نا، بہت معمول ہے، اس کے لیے نجومی بولے، نجومی، نجم اصل ستارہ کے لیے بولے، ستارہ، ستارہ کا علم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بتائے یہ سحر ہے، بالکل، زیادہ ما زیادہ، کتنا زیادہ نجوم کا علم کرو اتنا سحر آپ کا زیادہ ہو گیا، آپ کا سحر زیادہ ہو گیا۔ وقال علی بن ابی طالب الکاہن ساحر والساحر کافر، علی کرم اللہ وجہہ کا فتویٰ ہے، کاہن فالوین نجومی یہ ساحر ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ کا فتویٰ ہے کہ ساحر کیا ہے، کافر ہے۔ ساحر کا کب تک؟ قرآن سے ثابت ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ نبی علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں ذکر سلیمان علیہ السلام کیا کہ ذکر سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے، مشرکین نے بتایا نا وہ ساحر ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان کفر نہ کیا، وما کفر سلیمان وما سحر سلیمان، سلیمان سحر نہ کیا، ولکن الشیاطین یعلمون الناس السحر وما انزل ببابل ہاروت وماروت۔ اللہ نے امتحان مخلوق کے لیے ہاروت و ماروت روانہ کیا نا، ببابل، وہ جگہ ہم دیکھیں عراق کے اندر ہے، ابھی بھی وہ جگہ ہے، ہاروت و ماروت کا کنواں بھی ہے، وہ باغ بھی ہے، ہم گئے ادھر میں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار کے ساتھ ہے، اللہ نے 2 ملک سحر کے لیے روانہ کیے امتحان کے لیے، لوگ کے لیے بتائیں کہ سحر کفر ہے نہ کرو، سحر کفر ہے نہ کرو، ہم امتحان کے لیے آیا، لوگ نے بتایا نا
یعلمون الناس السحر، لوگ کے لیے سحر کا تعلیم کیا، خواتین و مرد کے درمیان تفرقہ کے لیے، خاتون و مرد کے درمیان میں محبت کے لیے، یہی نہیں سکھایا۔ اللہ بتایا وما کفر سلیمان، سحر سے اللہ نے تعبیر کفر کے اوپر کیا۔ وما سحر سلیمان، معنی یہ ہے سلیمان سحر نہ کیا علیہ السلام، ولیکن الشیاطین کفروا، شیطان نے سحر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگ کے لیے تعلیمی سحر کیا۔ آج کل میں سر کے اوپر درد ہے، لوگ بھاگے گا کہ میرے اوپر کچھ ہو گیا، روزانہ ادھر لوگ آئے گا، میرا رشتہ نہیں کسی نے بند کیا، کچھ کرو کام کا رشتہ ہو جائے گا۔ بھائی ہم کے لیے نہ دم آئے گا نہ تعویذ، دعا کرے گا اللہ نے ایک رشتہ عطا فرمائے۔ یہ آج کل میں اتنا عام ہو گیا، شیطان کا تحریک ہے۔ بلکہ خواتین کے اندر، قرآن کے اندر کس طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، نفاسات جمع خواتین ہے، یہ مسئلہ کے لیے خواتین بہت زیادہ عقیدہ ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، وہ ساحرات ہے خواتین، وہ گریا ڈالے گا۔ اللہ نے بتایا اس سے پناہ طلب کرو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس نے شیطان آپ کا سینہ کے اندر، یوسوس فی صدور الناس، جنی شیطان بھی ہے انسی شیطان بھی ہے، وہ جنی شیطان سے انسی شیطان زیادہ برا ہے۔ مقتضائے حال، ورنہ ہم کا فقہ اکبر ہے، اس کے اندر بھی بہت طویل بیان کیا، اتنا ٹائم نے دو مسئلہ میں، دو کتابوں سے مسئلہ میں نکال دیا کہ آج کل بہت بڑا مصیبت ہو گیا۔ خواص و عوام اس کے اوپر مبتلا ہے، خواص و عوام، علماء، صوفیہ کرام یہ مسئلہ کے اوپر مبتلا ہے۔ نعوذ باللہ من ان لوگوں کے پاس جانا کفر و شرک ہے۔ نماز قبول نہ ہو جائے گا، اگر تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا، اگر اس کا بات مانے کافر ہو جائے گا، اس کا تصدیق کرے گا۔ لیکن وہی لوگ اللہ سے نہ ڈرتے کہ یہ کام کرے گا، صوفیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ دم تعویذ کرے گا، تعویذ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی آ گیا، رسول اللہ میرا فلان دم یاد ہے، نبی علیہ السلام پڑھے کچھ الفاظ نے نبی علیہ السلام نکال، یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو، یہ الفاظ شرکیہ و کفریہ ہے، یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو، اما بقیہ اللہ کا اسماء ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم، بلکہ ادھر موجود ہے، ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، استخارہ قرآن سے نکالنا بھی کفر ہے۔ قرآن کس چیز کے لیے؟ عمل کے لیے ہے نا، استخارہ بیماری کا معلومات کے لیے نہیں ہے۔ لوگ نے اب میرا کے لیے کتاب دیکھو، یقین کرو ابھی بھی زندہ ہے، ہم ہمارے سے کوئی خلیفہ ہے بتائے، ایک دوسرے خلیفہ کا جگہ پہ گیا، 3 خاتون آ گئے، انہیں بتایا کہ شاہ سے ابو سید ہے، شاہ صاحب ہم کے لیے کتاب دیکھو، ہم اس طرح تصدیق نہ کرے گا۔ شاہ صاحب نے اس طرح یاد کیا، مکتوبات شریف سامنے رکھے، اس طرح کیا، اس طرح لکھل ان کے اوپر، اس طرح، او ہو آپ کے اوپر اتنا جادو ہے، آپ کس طرح زندہ ہے؟ ہاں یہ ہے۔ اچھا یہ کیا کرے گا؟ دے تو 5000 روپے دے دو، یہ ختم کرے گا۔ 5000 فوراً نہیں، وہ خاتون نے دے کے تعویذ کیا، چلے۔ وہ شاہ سے ابو کو مکتوبات شریف اس کے اندر خود نہ استخارہ کا بات ہے، نہ دم و درود کا بات ہے، تصوف کا بات ہے۔ بتا یہ خاتون کے لیے کتاب نہ دے کے اس تک قبول نہ کرے گا۔ میرا مقصد یہ ہے، نسیم اللہ صاحب میرا غازی خان میں ایک خاتون مولا کے پاس گیا، مولا تعویذ کرو، میرا شوہر بہت برا آدمی ہے کہ فوت ہو جائے گا۔ مولا نے کیا کیا؟ تیرا شوہر مرے یا نہ مرے، میرا 500 روپیہ کر، بس تعویذ دیا، اللہ کا تقدیر ہے۔ 3 دن بعد وہ آدمی فوت ہو گیا۔ خاتون کا زبان کے اندر خوب بات بند نہ ہو گیا، فلانا اچھا مولا ہے، میرا کے لیے تعویذ کیا، 3 دن بعد میرے شوہر فوت ہو گیا۔ یہ بات نہیں ان کا بھائی ان کے لیے پہنچ گیا،
کہ ہم کا بھائی نے فلان مولا نے قتل کیا. مولا کے پاس آ گئے, پکڑے, نہیں مولا صاحب زندہ ہے. کبھی پوچھ کیوں میں ہم بھائی کی دشمنی ہے آپ کے ساتھ کہ قتل کیا؟ میں قتل نہ کیا. کیا بات ہے؟ وہ کم کیا بھابھی نے بتایا کہ فلان مولا صاحب میرے کے لیے تعویذ لکھے, آپ کا بھائی فوت ہو گیا, چلو تعویذ لے آؤ. اس کے لیے بتایا قبرستان کے اندر درخت کے اندر لٹکاؤ. گیا وہ درخت سے کیا لے, تعویذ لے, بس کو لے, بتایا کیا تیرا شوہر مرے یا نہ مرے میرا 500 روپے کروا. میں بتائیے وہ بتایا گا یہ جادو ہے. یعنی لوگوں کا یہ ذہن ہو گیا, وہ ذہن ہو گیا. تعویذ والا کا بھی مقصد پیسہ ہو گیا, پیسہ مقصد ہو گیا, اللہ کا رضا نہ ہو گیا, اللہ کا رضا نہ ہو گیا. ابھی وہ مسئلہ میں پہلا کیا آپ لوگوں کے لیے یہ کتاب میں طلب کیا نا, دیکھو یہ فتاوی عالمگیری ہے. فتاوی عالمگیری ایک معتمد کتاب ہے, فتاوی ہے. ان ارادت امرات ان تدع التعویذ لیحبها زوجها بعد ما كان يبغضها ذکر فی الجامع الصغیر ان ذلك حرام لا يحل. کتاب ہے فتاوی ہم آپ کا مذہب کا حنفی کا. کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ نہیں ہے, انسان ہے, طبیعت نہ لگے گا, وہ جائے گا ایک ملازم کے لیے, بتایا کہ میرا کے لیے تعویذ کرو کہ میں اپنا شوہر کے لیے محبوب ہو جائے گا. وہ تعویذ کیا بتایا؟ یہ بتایا نا ذالک حرام لا یحل, لا یحل. ولو ولد ولدا یکرہ ان یلخط رأسه بدمی کذا فی الفتاوی. یا یہ نیا حجاج اتنا قتل کیا نا, قتل کیا, یہ کیوں اس طرح قتل کیا؟ اس کا والدہ کا بچہ پیدا ہو گیا, فوت ہو گیا, پیدا ہو گیا, فوت ہو گیا. کسی نے بتایا کہ آپ اس طرح ٹوٹکا کرو, کبھی آپ کا بچہ پیدا ہو گیا فوراً بکرا ذبح کرو, اس کا خون کے اندر لپیٹ کرو, یہ زندہ رہے گا. انہوں نے فوراً ہی پیدا ہو گیا حجاج, والدہ نے بکرا ذبح کیا, اس کا خون کے اندر میں لپیٹ کیا, خون کے اندر, اس کا طبیعت کے اندر خون ہو گیا, طبیعت کے اندر خون داخل ہو گیا. 40,000 فری لوگ نے قتل کیا بغیر جزا, 40,000 آدمی نے قتل کیا. اس طرح بتایا کوئی کسی آپ کے لیے بتایا بیٹا پیدا ہو گیا, اس کا سر کے اوپر خون مارو, یہ بھی اس طرح حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. خصوص بالخصوص دیکھو نا, بالکل خاتون و مرد کے درمیان میں کیا بتائیں, وہ شائبۃ السحر ہے, یہ بھی ایک سحر ہے, یہ بھی ایک سحر ہے کہ بی بی شوہر کے اوپر کرے گا یا شوہر بی بی کے اوپر کرے گا, یہ بھی علامات سحر ہے, اور سحر حرام ہے, کفر ہے. پس فلہذا یہ تعویذ بھی درمیان مرد و خاتون میں بعض لوگ فخر کرے گا, ہمیں تعویذ کرے گا کہ اتفاق پیدا ہو جائے گا. وہ دل کا مالک اللہ ہے, یقلبها کیف یشاء. ہاں, یہ ایک تعویذ والا ادھر مفتی صاحب شہید کا مرید ہے, تعویذ والا ہے. خاتون آ گیا کہ پیسہ میں دیتا ہے کہ میرا شوہر قتل کرو, میں بتایا 1,00,000 افغانی دے دوں, 1,00,000 افغانی. اس نے بتایا ٹھیک ہے 50 ابھی پکڑو, 50 کا بھی میں تعویذ کے پیچھے آیا, بعد میں پکڑو. شوہر کا والدہ, یہ خاتون کا والدہ نام لکھے, یہ درمیان میں محبت کا تعویذ لکھے, اثر کرے گا, سحر اثر کرے گا, حرام بھی اثر کرے گا. 2-3 دن بعد خاتون آ گیا, کیا اللہ کا رضا کے لیے مولوی صاحب میرا شوہر قتل نہ کرو, میں اس کا بہت محبوب ہو گیا, میرا بہت پسندیدہ ہو گیا, فلان ہے. میں بتایا ٹھیک ہے, میں ابھی تعویذ لکھے, وہ اس کا باطل کرنا بھی اور 1,00,000 روپے اور بھی لگے گا. ٹھیک ہے 1,00,000 روپے اور بھی پکڑو, لیکن کیا کرو, باطل کرو. ٹھیک ہے, تعویذ والا کا مقصد کیا ہے؟ تعویذ والا کا مقصد پیسہ ہے, حرام کمائی ہے, اس کے اوپر پیسہ لینا بھی دم ہے. تعویذ حق, دم حق ہے. صحابہ کرام کو وفد جا رہا ہے نا, ایک گاؤں والا نہ روٹی دیا نہ جگہ دیا,
کچھ بھی نہ دیا. اچانک ان کا امیر نے سام کٹایا, وہ ہر دوائی کی چکنا ہو گیا. وہ ان لوگ نے بتایا باہر ایک جماعت آ گیا ادھر میں, چلو دیکھو کہ اس کے اندر کوئی دم والا گیا ہے. پوچھے کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی دم والا ہے؟ ایک صحابی اٹھ گیا نر, ہاں میں دم والا ہے. ہم کا امیر سام کٹایا. وہ نے بتایا کہ بھائی جی میں دم کرے گا 40 دمبا دے دوں یا 30 دمبا دے دوں. بتایا ٹھیک ہے, اٹھی کو گئے 100 یا 50 ہے, کتنا بے پروان ہے. وہ گیا الحمدللہ نے شروع کیا, چپ کیا زہر باہر نکلے. انہیں فوراً 30 دمبا نے ان کے لیے دیا, 30 دمبا نے دیا. لیکن صحابہ کے دل کے اندر شک ہے کہ ہم دم کیا قرآن کے اوپر شاید ہی جائز ہے ناجائز ہے, معلومات نہیں. وہ 30 دمبا نے مدینہ کے لے لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کیا ہوا آدمی, یا رسول اللہ میں دم کیا, شرط کیا 30 دمبا. نبی علیہ السلام نے بتایا کس چیز کے اوپر دم کیا؟ شیطان کا نام کیا, فرعون کا نام سے, کس کا نام؟ نہیں صحیح. الحمدللہ نبی علیہ السلام بتایا بہتر اجر وہ ہے کہ قرآن کے اوپر پکڑے. 1 دمبا میرا کے لیے بھی دے دو, اس کے لیے کہ صحابہ خوش ہو جائے گا نا کہ ہم سچ کام کیا. ہاں دم و تعویذ کے اندر اللہ کا نام ہے, رسول اللہ کا نام ہے, حدیث کا نام ہے. نبی علیہ السلام خود بھی دم کیا, ابراہیم علیہ السلام بھی دم کیا, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام نے دونوں نے دم کیا. ابراہیم علیہ السلام, نبی علیہ السلام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دم کیا. اور صحابہ بیمار آئے گا, چوف کیا, نبی علیہ السلام فوراً ٹھیک ہو گیا. اگر حلال دم, حلال تعویذ اسماء اللہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹا بچوں کے لیے لکھے اسماء اللہ گلا کے اندر ڈالے اس کے لیے. اگر کسی کے تلفظ صحیح ہے اس نے بتایا یہ اسماء اللہ پڑھو, یہ قرآن پڑھو. کیسے کہ چھوٹا بچہ ہے, بیمار ہے, نظر لگے, اس کا گلا کے اندر ڈال دیا. تعویذ بھی حق ہے, دم بھی حق ہے, لیکن آج کل اہل حق نہیں. گھر والا ہر وقت میرا کے لیے بتایا کہ اب بیمار ہے, جاؤ کوئی تعویذ کرو, دم کرو. میں بتایا میرا دم و تعویذ کے لیے عقیدہ ہے, لیکن آج کل اہل تعویذ نہیں ہے. کس طرح اہل تصوف گم ہو گیا دنیا سے نا, اس طرح اہل تعویذ بھی گم ہو گیا. دم بس مقصد ان کا پیسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم آپ لوگوں کے لیے اس ساحر و ساحرین سے نجات عطا فرمائے, حاسدین کا حسد سے ہم بچائے. اللہ تبارک و تعالی استقامت شریعت و طریقت کے اوپر عطا فرمائے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام کا اطاعت ہم کا نصیب کرو, اللہ کا اطاعت ہم کے لیے نصیب کرو. یا اللہ ہم مصیبتون ساحرین کا سحر سے بچاؤ, بد نظر سے بچاؤ. یا اللہ حاسدین کا حسد سے بچاؤ. یا اللہ جن انس کا وساوس و خطرات ہو یوسوس فی صدور الناس سے ہم اللہ تبارک و نجات عطا فرماؤ. اللہ ہم و آپ سب استقامت شریعت عطا فرمائے, سیدھا راستہ کے اوپر چلنے کا توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک